ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين۔ اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین عمومی طور پر کسی گناہ پر گرفت نہیں فرماتا بلکہ ہمیشہ مہلت دیتا ہے، اور دنیاوی آسائشوں کا سلسلہ اس طرح چلتا رہتا ہے۔ اس سے بہت سے لوگ اس دھوکے میں پڑے رہتے ہیں کہ ان کا کفر، ان کی حرکتیں انہیں کچھ نقصان دہ نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ کافروں کو لمبی عمر ملنا، انہیں فوری عذاب اللہ کی طرف سے نہ ہونا اور انہیں مہلت دیے جانا یہ ایسی چیز نہیں کہ جسے وہ اپنے حق میں بہتر سمجھیں، بلکہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں یہی مہلت ان کے گناہوں میں اضافے، ان کی تباہی، ان کی بربادی کا سبب بننے والی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس مہلت کو اپنے حق میں ہرگز بہتر نہ سمجھے۔ یہ تو تھا کافروں کے لیے، لیکن اس میں ہم بھی اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ اگر ہمارے گناہ پر گناہ ہم کرتے ہیں، اگر ہماری پکڑ نہیں ہوتی اور ہمیں بھی مہلت مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، تو یہ بھی ہمارے حق میں بہتر ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ لہٰذا یہاں پر بتایا گیا کہ اگر یہ مہلت ملتی ہے تو یہ مہلت اس لیے بھی ملتی ہے کہ بندہ اور گناہ کرتا رہے تاکہ وہ بالکل تباہ و برباد ہو جائے، تو اس مہلت کو کوئی بھی اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے۔ علماء نے یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ کیا لمبی عمر پانا یہ کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ لمبی عمر پانا اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کو بہت لمبی طویل عمر ملے، جیسے 100 سال کسی کو ملے، ورنہ عموماً 40، 50، 60، 70 سال میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اس بارے میں یاد رکھیے، 2 حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ لمبی عمر ہمارے لیے اچھی ہے یا بری، اس کا ہم جائزہ اس حدیث پاک کی روشنی میں لے سکتے ہیں۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون شخص اچھا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عمر دراز ہو، عمل اچھے ہوں۔ عرض کیا گیا حضور یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اچھا کون ہے، کہ یعنی جسے لمبی عمر بھی ملے اور اچھے اعمال بھی وہ کرتا ہو تو سب سے اچھا شخص ہے۔ اب پوچھا گیا کہ بدتر کون ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عمر دراز ہو لیکن اس کے عمل خراب ہوں، تو فرمایا کہ یہ بدتر ہے۔ کتنا آسان کر کے حضور نے سمجھا دیا۔ دوسری حدیث پاک مسند امام احمد میں آتی ہے کہ جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ قزاع قبیلے کے 2 شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان میں سے ایک تو شہید ہو گیا اور دوسرا مزید 1 سال اللہ نے اسے زندگی دی اور وہ 1 سال تک زندہ رہا۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، اب یہ دیکھیے اللہ دکھاتا بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ 2 دوست تھے اور یہ 2 شخص تھے، یہ حضور پر ایمان لائے، ان میں سے ایک تو شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال کے بعد انتقال ہوا۔ اب انتقال کے بعد ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت طلحہ بن عبداللہ ہے کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ جو 1 سال کے بعد مرا تھا وہ پہلے جنت میں داخل ہو گیا، شہید کیونکہ پہلے مرا تھا لیکن اس سے پہلے یہ جنت میں چلا گیا۔ مجھے اس پر تعجب ہوا، کہتے ہیں کہ میں صبح کے وقت رات کو خواب دیکھا، صبح کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے، یہ 2 شخص تھے، ان میں سے یہ پہلے چلا گیا، تو اس کی تعبیر حضور بتائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اس نے ایک
اس کے بعد یعنی 1 سال جو زندہ رہا، حضور نے فرمایا کیا اس نے اس کے بعد ایک رمضان کے روزے نہ رکھے اور 6000 رکعت نماز اور اتنی سنتیں نہ پڑھی؟ یعنی حضور بتا رہے ہیں اسے 1 سال کی زندگی ملی تو اتنی 1000 رکعتیں اسے پڑھنے کا موقع مل گیا، یعنی پورا سال اسے فرائض ادا کرنے، سنتیں ادا کرنے، اور اس کی زندگی میں ایک رمضان آ گیا کہ وہ رمضان کے 1 ماہ روزے رکھے، تو کہا کہ یہ ساری نیکیاں بھی تو اسے مل گئی، تو فرمایا کہ اس کی بدولت اسے یہ 1 سال پہلے یعنی یہ جنت میں پہلے چلا گیا۔ کیا شان ہے ان صحابہ کی! اللہ رب العالمین ہمیں بھی اگر لمبی عمر عطا فرمائے اور صحت والی، عافیت والی، سلامتی والی، نیکیوں والی، عبادتوں والی اللہ ہمیں بھی زندگی عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، اور اے عام لوگوں اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اپنے رسولوں میں سے اللہ منتخب کر لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے، تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے صحابہ، یہ حال نہیں رہے گا کہ منافق اور مومن ملے جلے رہیں، کیونکہ پیچھے آپ سن چکے کہ منافقوں کی حرکتیں کیسی تھی، تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے، اس وقت صحابہ کرام کو بڑا تجسس تھا کہ یہ مومن بھی ہیں ہم لوگ اور ہمارے اندر ہی منافق بھی گھسے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ مومن اور منافق یہ ملے جلے ہیں، بلکہ ان قریب اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا مسلمانوں اور منافقوں کو جدا جدا کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ کا مفسرین فرماتے ہیں شان نزول یہ ہے کچھ اس طرح ہے کہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت، اب یہ بڑے غور سے سنیے گا، اس آیت میں آپ کو بہت کچھ آج سیکھنے کو ملے گا اور اس میں بہت ساری حدیث مبارکہ بھی ہیں، اور یہ ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے کو بھی مضبوط کرے گا۔ پہلے اس کا شان نزول سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ میری امت کی پیدائش سے پہلے میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی۔ حضور بتا رہے ہیں قیامت تک جو میری امت پیدا ہو گئی، پہلے اللہ نے میرے سامنے وہ مٹی کی صورت میں تھی، ساری امت کو میرے سامنے پیش کر دیا، جیسا کہ حضور فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پر بھی پیش کی گئی، اور مجھے علم بھی دیا گیا کہ مجھ پر کون ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے استہزاء کے طور پر فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے بھی کون ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، جبکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہمیں پہچانتے نہیں۔ یعنی منافقوں نے اپنے گمان میں حضور کا اس بات کا مذاق اڑایا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچ گئی کہ منافقین یہ کہتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو میرے علم میں تان اعتراض کرتے ہیں۔ یہ آج بھی ان لوگوں کے لیے پیغام ہے، یہ حضور خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں جو آج بھی حضور کے علم غیب کو نہیں مانتے اور حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، تو یہ سنیے یہ کس کا کام تھا۔ اب حضور نے فرمایا کہ جو میرے علم میں تان اعتراض کرتے ہیں، اب حضور نے فرمایا آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ
دوں، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صحابہ میں سے کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیں کیسا سوال کر لیا کہ وہ یہ بخاری شریف کی بھی حدیث اسی طرح آتی ہے، لیکن میں اس کا شان نزول تفسیر خازن سے آپ کو بتا رہا تھا کہ اس وقت حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کھڑے ہو گئے۔ اب یہ باپ کا کس کو پتا ہوگا؟ ماں کو پتا ہوگا کہ اس کا بیٹے کا باپ کون ہے، یہ ماں بتائے گی، لیکن وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کیونکہ وہ کیوں کھڑے ہوئے اس کی ایک الگ بات ہے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا حضور یہ بتائیے میرا باپ کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذافہ تمہارا باپ ہے۔ پھر جب حضرت فاروق اعظم کیونکہ وہ مزاج شناس میرے آقا کے تھے، وہ حضور کے مزاج کو جانتے تھے، انہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھ لیا تھا کہ حضور کتنے جلال میں ہیں، یعنی اللہ کے محبوب پر اعتراض کیا جا رہا ہے ان کے علم پر، تو حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام و پیشوا ہونے پر راضی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ فاروق اعظم حضور سے معافی مانگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فاروق اعظم نے معافی مانگی اس وقت حضور نے وہ جو پوری مجلس لگی ہوئی تھی، اب حضور نے فرمایا کیا تم باز آؤ گے یا تم باز آؤ گے؟ 2 دفعہ فرمایا اور پھر اس کے بعد حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ یہ اسی کو بخاری شریف میں کس طرح آتا ہے یہ تو میں نے آپ کے سامنے شان نزول۔ اب سنیے بخاری شریف میں یہ حدیث پاک آتی ہے اسی آیت کے ضمن میں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جو ناپسند تھے، جب زیادہ کیے گئے تو اللہ کے محبوب ناراض ہو گئے۔ پھر لوگوں سے فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ ایک شخص عرض گزار ہوا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا کہ تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا سالم مولی شیبہ ہے۔ جب فاروق اعظم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی حالت دیکھی تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں، یعنی آپ ہمیں معاف کر دیں۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ تھے۔ اسی طرح ایک اور بخاری شریف میں ہی یہی آیت کے ضمن میں ایک اور حدیث پاک بھی آتی ہے اور اس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج ڈھلنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، نماز ظہر پڑھی، پھر ممبر پر کھڑے ہو کر قیامت کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس میں بڑے بڑے امور ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو چیز کسی کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، جو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لے، اور تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھو گے مگر میں اسی جگہ پر تمہیں بتا دوں گا۔ پس لوگ بہت زیادہ روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے صحابہ میں سے کہتے رہے مجھ سے پوچھ لو۔ اس وقت حضرت عبداللہ پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر حضور بار بار فرماتے رہے مجھ سے پوچھ لو۔ تو روایت میں آتا ہے فاروق اعظم گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، یعنی گھٹنے زمین پر رکھے اور یوں کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموش ہو گئے اور پھر حضور نے فرمایا کہ مجھ پر جنت اور جہنم اس دیوار کے گوشے میں پیش کی گئی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ حضور تینوں حدیث مبارکہ میں الگ الگ انداز سے وہ دیوار مسجد نبوی کے سامنے حضور نے فرمایا ابھی مجھ پر جنت اور جہنم اس دیوار کے سامنے پیش کی گئی، میں نے ایسی بھلی اور بری چیزیں نہیں دیکھی۔ یعنی آگے اگر پوچھتے تو حضور سب بتاتے، اور ان احادیث سے پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اور معلوم ہوا کہ حضور کے علم غیب پر اعتراض کرنا یہ کس نے کیا تھا؟ یہ منافقین نے کیا تھا۔ آج
آج بھی جو حضور کے علم غیب پر اعتراض کرے کہ حضور کو یہ پتہ نہیں، حضور کو یہ پتہ نہیں، تو یاد رکھیے ابھی تو کیونکہ وقت میرا مکمل ہو گیا، ورنہ 10 حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی آج، وہ میں کل آپ کے سامنے اگر انشاءاللہ رکھوں گا کہ کس طرح یہ ساری حدیث پاک بخاری شریف، مسلم شریف، تمام احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر بندہ خود اپنے عقل سے جائزہ لے لے کہ کیا یہ علم غیب نہیں کہ قیامت تک کہ جنتی جنت میں پہنچ جائے گا، کون جہنمی جہنم میں پہنچ جائے گا، اور اس کے بارے میں سب کچھ حضور نے بتا دیا، کون کس کا بیٹا ہے یہ تو ماں کو پتا ہوتا ہے، لیکن یہ علم کس نے دیا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے علم دیا ہے۔ تو کسی کے باپ کا بھی اگر پتہ چل ہو تو یہ حذیفہ پر یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ، ان پر لوگوں نے تہمت لگائی تھی کہ تمہارا باپ کون ہے، تو اس وقت انہیں یہ خیال گزرتا تھا کہ یہ لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ میرے باپ کون ہے، تو اس وقت انہوں نے سر عام مجلس میں حضور سے پوچھ لیا تھا، اب آپ اندازہ لگائیں سب کے سامنے حضور نے بتا دیا تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ منافقین کا یہ طریقہ ہے کہ علم غیب پر اعتراض کرنا، اور یہاں پر یاد رکھیے گا اس آیت میں اللہ نے فرمایا اے عام لوگوں، یعنی اللہ تمہیں غیب نہیں بتاتا لیکن اپنے رسولوں میں سے اللہ جسے چاہتا ہے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اللہ علم غیب عطا فرماتا ہے، اور کیونکہ میرے آقا اللہ کے نبی ہیں اور سب سے افضل نبی ہیں، سارے نبیوں کا اللہ نے سردار بنایا، تو آپ کو سب سے بڑھ کر اللہ نے علم غیب عطا فرمایا۔ اس آیت سے کے علاوہ بھی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے علم غیب عطا فرمایا۔ اسی آیت کا آخری جملہ اگر آپ غور کریں تو فرمایا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو۔ علماء کہتے ہیں اس سے یہ نقطہ سمجھ لو کہ اس سے پتہ چلا کہ جس طرح اللہ کو ماننا ضروری ہے، رسول اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی آیت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ حضور کو جو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، اس کو مانو۔ جو نہیں مانتا تو گویا کہ اس قرآن کی اس آیت کے جز کو نہیں مانتا اور اللہ کے حکم کو نہیں مانتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں بہترین سیکھنے سکھانے کا سلیقہ طریقہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرما۔ اے اللہ قرآن کا درس ہماری روحوں میں اتر جائے، ہمیں باعمل بنا دے، با حیا بنا دے، با کردار بنا دے۔ نماز فجر کی با جماعت ہمیں توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نماز فجر کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ 5 وقت کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ مولا کریم ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان کے دلوں میں جو جائز مرادیں ہوں درس قرآن کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر